نماز عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پہلے 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جسے صلاۃ الوتر کہا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے اور آپ کے کئی ارشادات سے ملتا ہے۔ شروع میں یہ نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز تہجد کے ساتھ بطور نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، یعنی صحابہ کرام تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا، ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ فرما دیا ہے اور وہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرات محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی چیز تھی، یعنی تمام اشیاء میں سب سے زیادہ قیمتی جو چیز تھی وہ سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو گویا اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز وتر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے اس کی تعبیر یوں فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ دوسری روایت وہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، من نام عن وترہ او نسیہ فلیصلیہ اذا ذکرہ۔ جو شخص وتر کی نماز بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو جب اس کو یاد آئے یا جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ وتر کی نماز پڑھ لے، یعنی قضا لوٹانا ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق ومن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق ومن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق ومن لم یوتر فلیس منا۔ 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ وتر حق ہے، جس نے وتر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے، جس نے وتر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں، الوتر واجب ومن لم یوتر فلیس منا، وتر واجب ہے، جس نے وتر نہیں پڑھی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان روایات کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وتر واجب ہے، وتر کی شرعی حیثیت واجب ہے، اور واجب سنت سے اونچا درجہ ہے، فرض سے تھوڑا سا نیچا درجہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شخص بلا عذر شرعی وتر ترک کرتا ہے اس کی شہادت قبول نہ کی جائے، وہ اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض انسان ہے، بہت ہی برا شخص ہے۔ اور یہی موقف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہے کہ جو بلا عذر شرعی وتر ترک کرے اس کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سفر و حضر میں اس نماز کی تاکید فرماتے تھے، یہاں تک کہ حج کے مواقع میں بھی اور جہاد کے مواقع میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کبھی بھی کسی بھی موقع پر سفر میں بھی حضر میں بھی
وطر کا ترک ثابت نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ وطر پڑھتے تھے۔ حالانکہ سفر میں سنتوں کو ترک کرنا، اسی طرح نوافل کو ترک کرنا، یہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن وطر کے بارے میں یہ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ آپ علیہ السلام نے سفر میں بھی اس کو ترک کیا ہو، لہٰذا اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور جس امر شرعی پر اللہ کی طرف سے، حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے وعید ارشاد کی جائے، جیسے اس وطر کے حوالے سے وعید ارشاد فرمائی ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا حکم وجوب کا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اوترو امر کے صیغے سے فرمایا ہے کہ وطر پڑھ لیا کرو، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا وطر واجب ہے۔ اس کا وقت کون سا ہے؟ ایک جائز وقت ہے، ایک افضل وقت ہے۔ نماز عشاء کا جو وقت ہے وہی وطر کا وقت ہے، یہ جائز وقت۔ اس کا افضل وقت وہ ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے، اس کے ساتھ سنتیں ادا کی جائیں، وطر کو مؤخر کیا جائے، رات کے آخر پہر نماز تہجد کے لیے اٹھا جائے، نماز تہجد ادا کی جائے اور وطر آخر میں پڑھی جائے۔ آپ علیہ السلام کا رمضان ہو، غیر رمضان، سفر ہو، حضر ہو، عام معمول آپ علیہ السلام کا یہی تھا کہ وطر کی نماز آپ آخر میں پڑھتے تھے۔ اس لیے فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ جو شخص نماز تہجد کا عادی ہے، یعنی اس کو یہ یقین ہے کہ وطر اس سے قضا نہیں ہوگی، تو وہ تو یہ کر لے کہ وطر اپنی تہجد کے آخر میں پڑھ لے، 8 رکعتیں نماز تہجد کی اور آخر میں وطر کی 3 رکعتیں، تو یہ 11 رکعتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اس سے مراد یہ تہجد کی نماز، اور آخر میں 3 رکعتیں وطر کی ملا کے 11 رکعتیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ تو یہ کر لے جو نماز تہجد کا عادی ہے، اور جس کو یہ گمان ہو کہ اگر میں وطر کو مؤخر کر لوں تو رات کو میں اٹھ نہیں سکوں گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وطر پہلے پڑھ لے۔ اس کے اندر قرأت جو مسنون ہے، 3 رکعتیں ہیں، 3 رکعتوں میں 3 سورتیں ہیں، ہر سورہ فاتحہ کے بعد۔ آپ علیہ السلام کا عام معمول قرأت جو اس میں کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد۔ یہ مسنون قرأت ہے۔ اس کے علاوہ اگر پورے قرآن سے جہاں سے بھی پڑھ لے تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی، جائز قرأت اس کی ہو جائے گی، لیکن مسنون جو قرأت ہے وہ یہ ہے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا انک رؤوف رحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔